الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسانی زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن پہ وہ اعتماد کرتا ہے، جن کو وہ سچ سمجھتا ہے اور اس کا یقین ہوتا ہے کہ ایسا اگر کیا جائے گا تو ایسا ہوگا۔ مثال کے طور پر بجلی کی ننگی تار کو ہاتھ لگانا، ہر چھوٹے بڑے کا یقین ہے کہ اگر کوئی ہاتھ لگا دے گا، ہائی وولٹیج لائن ہوگی تو بندے کی وفات ہو سکتی ہے۔ اس لیے کئی لوگ پوری زندگی بجلی کی تار کے قریب بھی نہیں جاتے، ہاتھ نہیں لگاتے۔ ہمیں یقین ہے کہ سانپ اگر ڈس لے تو بندے کی موت آ جاتی ہے۔ دیکھنے میں سانپ نرم ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، اچھے اچھے اس کے اوپر پرنٹ بنے ہوتے ہیں، مگر کوئی بندہ سانپ کو ہاتھ لگانے کی جرات نہیں کرتا۔ خواہش ہی نہیں ہوتی کہ میں سانپ کو پکڑوں، ایک خوف ہوتا ہے اور دیکھتے انسان دور بھاگتا ہے۔ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا یقین ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے یقین بنتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو سن کے یقین بنتا ہے۔ زمین اپنی طرف کھینچتی ہے، اس کو گریویٹیشنل فورس کہتے ہیں۔ اس کا ہر طالب علم کو یقین۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پھل درخت سے نیچے کی طرف گرتا ہے تو زمین کھینچتی ہے تو گرتا ہے نا۔ وہ آنکھوں سے ویسے ہم نے نہیں کچھ دیکھا، لیکن پکا یقین ہے۔ زمین کے شمال اور جنوب کے درمیان مقناطیسی قوت ہے، لہریں ہیں، ایک ساؤتھ پول ہے، ایک نارتھ پول ہے۔ اس کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں، کوئی بندہ اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ تو یقین بنتا ہے مشاہدے سے یا کسی کے بتانے پر، معتبر شخص کے بتانے پر اس بات کو مان لینے سے۔ ہم ایک مرتبہ ملتان کے علاقے میں گئے اور ایک جگہ پر عجیب پھنسے۔ ایک صاحب اپنے بیٹے کو لے کے آئے، وہ وکیل تھے اور بڑے بولنے والے صاحب تھے، اور وہ وکیل صاحب جو تھے وہ دہریہ تھے، تو والد ان کی طرف سے پریشان تھے۔ جس عالم کے پاس وہ والد صاحب لے کے جاتے تو وکیل صاحب اس عالم سے بحث کرتے، اور اتنی بحث کرتے کہ وہ سمجھانے والے بھی عاجز آ جاتے۔ اب اس دن ہماری شامت آئی تو ان کے والد صاحب لے کے ہمارے پاس آ گئے، یہ میرا بیٹا ہے جی اور یہ دہریہ ہے، آپ اس کو سمجھائیں۔ میں نے ان سے تھوڑی سی بات کی وکیل صاحب سے، اس نے کہا جی نہیں، میں تو ڈارون تھیوری کو مانتا ہوں اور میں تو سائنس پڑھا ہوا نوجوان ہوں، تو میں ایسے قصے کہانیوں پہ اعتماد نہیں کرتا، میں تو دیکھتا ہوں تو دیکھ کے مانتا ہوں۔ میں نے انہیں کہا کہ انسان بہت سی چیزوں کو دیکھ کے مانتا ہے اور کچھ چیزوں کو بن دیکھے بھی مان لیتا ہے۔
کہتے جی لوگ مانتے ہوں گے، میں نہیں مانتا۔ میں نے ان سے پوچھا اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے امریکہ دیکھا ہے؟ کہتے گیا تو کبھی نہیں۔ کیا آپ مانتے ہیں کہ دنیا میں امریکہ نام کا کوئی ملک موجود ہے؟ کہنے لگے جی وہ میں نے وہاں جا کے نہیں دیکھا، لیکن ٹی وی پہ اس کی تصویریں تو دیکھی ہیں، مناظر دیکھے ہیں، وہاں کی خبریں سنی ہیں، تو میں دیکھ کے مانتا ہوں، بن دیکھے نہیں مانتا۔ ان کی حجت بازی سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ گھی جو ہے یہ ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے گا، سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا۔ میں نے بات ہی بدل دی، آپ ٹھیک ہیں، طبیعت ٹھیک ہے، حالات اچھے ہیں، حتیٰ کہ 5-7 منٹ ادھر ادھر کی گفتگو کرنے سے وہ ٹاپک ہی بھول گئے کہ کس سے بات ہو رہی تھی۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھو جی ہم اتنی دیر سے بیٹھے بات کر رہے ہیں اور مجھے تو آپ کے نام کا بھی پتہ نہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا اچھا نام کیا ہے؟ ان کا یہ نام ہے۔ میں نے کہا اچھا آپ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ انہوں نے والد صاحب کا نام بتایا۔ جب والد کا نام بتایا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں آپ اپنے والد کو والد کیوں مانتے ہیں؟ دیکھ کے مانا تھا یا ماں کے بتانے پہ مانا تھا؟ اب ان کا جواب نہیں تھا تو چپ ہو گئے۔ اب ان کے والد صاحب انہوں نے چن پر چڑھائی کی، یہ الو کا پٹھا ہے، آج کے بعد تم باپ کے خانے میں میرا نام مت لکھا کرو، جب کوئی تم سے تمہارے باپ کا نام پوچھے تم کو مجھے کوئی پتہ نہیں میرا باپ کون ہے۔ خاموش۔ پھر جب میرا ماحول اچھا ہوا تو میں نے ان سے پوچھا جی بتائیں آپ کیوں ان کو اپنا باپ کہتے ہیں؟ جی امی نے بتایا یہ تمہارے والد ہیں، میں بلیو کرتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو بھائی آپ کی والدہ جھوٹ بول سکتی ہے مگر اس کے باوجود اس کے کہنے پہ آپ ساری زندگی اس شخص کو اپنا والد کہتے ہیں، مانتے ہیں۔ اور ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو صادق اور امین تھے، اگر انہوں نے ہمیں شریعت کی بات آ کر بتائی اور ہم نے اس کو مان لیا تو پھر ہم نے کون سا قصور کر لیا؟ پھر وہ کہنے لگے ٹھیک ہے جی میں اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ تو بہت ساری چیزوں کو ہم معتبر شخص کے بتانے پہ مانتے ہیں، یہ انسانی دستور ہے۔ آج کا انسان جو گناہ کرتا ہے نا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہمارا یقین کمزور ہے۔ گناہ کرتے ہوئے ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ اس کی وجہ سے ہمیں آخرت میں بھی سزا ملے گی اور دنیا میں بھی سزا ملے گی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں گناہوں کے دنیاوی نقصانات پر بڑی تفصیل لکھی ہے، اور حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ کی بھی مستقل ایک کتاب ہے کہ گناہ کے اندر دنیاوی نقصانات کیا ہیں۔ ان نقصانات کا یقین دل میں بیٹھا ہو تو انسان پھر گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا۔ اس لیے اپنے یقین کو بنانے کی ضرورت ہے۔ ہسپتال میں جب کوئی مریض لایا جاتا ہے ایمرجنسی میں تو ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ اس کو بخار ہے تو وہ اس کی رپورٹ بناتا ہے، اور رپورٹ بناتے وقت وہ لکھتا ہے کہ اس کو بخار کیوں ہے، اس کی امکانی وجوہات لکھتا ہے۔ یہ بخار انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یہ بخار وائرس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یہ نمونیا بھی ہو سکتا ہے، یہ ملیریا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ 4 وجوہات وہ چاروں لکھ دیتا ہے کہ جی یہ وجوہات ممکن ہیں، امکانی وجوہات یہ ہیں۔ ان کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈفرینشیل ریزنز۔ تو بندے کو بخار تھا
ڈاکٹر نے امکانی وجوہات کی لسٹ بنا دی. اب اس کو دوائی کس کی دینی ہے؟ اس کے لیے یقین ہونا ضروری ہے کہ بنیاد کیا تھی، وجہ کیا بنی. اس کے بلڈ کو لیبارٹری میں بھیجا جاتا ہے ٹیسٹ کے لیے. لیبارٹری والے ٹیسٹ کرتے ہیں اور ٹیسٹ کر کے وہ کہتے ہیں جی کہ اس کو ملیریا ہے. اب اس کے ملیریا کا علاج شروع کر دیا جاتا ہے. وہ جو لیبارٹری سے رپورٹ آئی اس کو کہتے ہیں ڈیفینیٹ ریزن. وہ پکی بات ہوتی ہے، کنفرم بات ہوتی ہے. ہم جو کچھ دنیا میں آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ امکانی وجوہات ہوتی ہیں، اور جو کچھ شریعت ہمیں بتاتی ہے وہ ڈیفینیٹ ریزن ہوتی ہے. سانپ کے ڈسنے سے موت آ بھی سکتی ہے، نہیں بھی آتی. بہت سارے لوگ ہیں جن کو سانپ نے ڈسا اور وہ سروائیو کر گئے. بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بجلی کی تار کو ہاتھ لگا لیا اور سروائیو کر گئے. تو جو کچھ ہم دیکھتے ہیں یہ امکانی وجوہات ہوتی ہیں، مگر جو شریعت نے ہمیں بتا دیا وہ ڈیفینیٹ ریزن، وہ پکی بات ہے. ہمیں اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے. جتنا ہمارا یقین پکا ہوگا اتنے ہمارے اعمال کرنے میں آسانی ہوگی. شریعت نے کہا کہ اگر تم اپنے حالات کو سنوارنا چاہتے ہو تو احوال اللہ تعالی اعمال کی وجہ سے سنوارتے ہیں. اپنے اعمال کو سنوارو گے اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو سنوار دیں گے. جو قوم کثرت سے استغفار کرے گی اللہ تعالیٰ اس قوم کو بارش عطا فرمائیں گے. جو بندہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ پابندی سے ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال کو محفوظ فرما دیں گے. جو شخص حرام کمائی کھائے گا اس کی اولاد اس کی نافرمان بن جائے گی. اگر یہ یقین پکا ہو تو پھر رشوت کوئی نہیں لے گا. کوئی اپنے مال کو حرام طریقے سے نہیں کمائے گا. اس لیے کہ مال تو مل جائے، بیوی نافرمان بن جائے، اولاد نافرمان جائے تو ایسے مال کا فائدہ کیا ہوا، الٹا نقصان ہے. مگر یقین کی کمزوری کی وجہ سے ہم گناہوں سے نہیں بچ پاتے. ہماری علاقائی زبان میں دیہاتی لوگ کہتے ہیں یہ جہان میٹھا اگلا کیا وہیں جٹھا، کہ یہ جہان میٹھا ہے اور اگلا کس سے جا کے دیکھا ہے. اس کا مطلب یقین نہیں ہے دل میں کہ آخرت میں ہونا کیا ہے. علماء نے یقین کے 3 مرتبے لکھے ہیں. ایک ہے علم الیقین، دوسرا ہے عین الیقین، اور تیسرا ہے حق الیقین. علم الیقین میں انسان کو علمی حد تک بات پہ یقین ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہے. عین الیقین میں انسان اس سے اور زیادہ یقین کو پکا کر لیتا ہے. اور حق الیقین میں تو انسان کو 100% اعتماد ہوتا ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، آپ گرمی کے موسم میں ٹھٹھرتے ہوئے اپنے گھر واپس آئے، بیوی کہتی ہے جی میں آپ کے لیے ابھی گرم چائے لاتی ہوں، تو آپ کو علم الیقین حاصل ہے کہ چائے گرم آ رہی ہے. پھر بیوی آپ کے سامنے لا کے کپ چائے کا رکھ دیتی ہے دسترخوان پہ، تو آپ اس میں سے بخارات اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں. جب بخارات اٹھتے ہوئے دیکھے تو اس کو کہتے ہیں عین الیقین. پہلے علم الیقین تھا، اب بخارات نے بتا دیا کہ نہیں واقعی چائے گرم ہے، یہ عین الیقین کہلایا. پھر آپ اس کپ کو اٹھا کے منہ سے لگاتے ہیں تو ایک گھونٹ بھرتے ہی حق الیقین نصیب ہو جاتا ہے کہ واقعی خوب گرم چائے آ گئی.
آج ہمارے پاس علم الیقین بھی حاصل نہیں، ہمارے اسلاف کو حق الیقین حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جنت اور جہنم کے ہونے پر اتنا یقین ہے کہ اگر دونوں میری آنکھوں کے سامنے بھی آ جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ بن دیکھے اتنا یقین ہے کہ اگر میں دیکھ بھی لوں تو اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ مومن کی زندگی اور کافر کی زندگی میں ایک بنیادی فرق ہوتا ہے۔ کافر کی زندگی مشاہدے کی زندگی ہوتی ہے اور مومن کی زندگی خبر کی زندگی ہوتی ہے۔ اس کی ذرا تفصیل سن لیجیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے، لاٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دیا ہی عصائی، اے اللہ یہ لاٹھی ہے۔ پھر لاٹھی کے فائدے بھی گنوا دیے۔ اتوکا علیہا، میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں۔ واہش بہا علی غنمی، اور میں اپنی بکریوں کو بھی ہانکتا ہوں۔ ولی فیہا معارب اخری، اس میں میرے لیے اور بھی بڑے فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا القھا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ جب لاٹھی کو زمین پر ڈالا فإذا ہی حیۃ تسعی، وہ تو ایک دوڑنے والا اژدہا بن گیا۔ جب ایک جاندار سامنے نظر آیا تو انسانی فطرت ہے، اسے خوف آتا ہے۔ فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو دل میں خوف محسوس ہوا۔ اور یہ جو طبعی خوف ہوتا ہے نا، یہ مقام نبوت کے منافی نہیں ہوتا، یہ فطرت ہے انسان کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب خوف زدہ ہونے لگے، اللہ تعالی نے فرمایا خذھا ولا تخف، ڈریے نہیں، اس کو آپ پکڑ لیجئے۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اسے پہلے والی سیرت عطا فرما دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا کو ہاتھ لگایا، وہ پھر عصا بن گیا۔ قرآن مجید میں جو یہ واقعہ بیان ہوا تو اس کا مقصد کوئی تماشا دکھانا نہیں تھا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک سبق دینا مقصد تھا۔ اور وہ سبق کیا تھا؟ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جس چیز کو آپ فائدے کا سبب دیکھ رہے ہیں، میرا عصا ہے، میرے بڑے فائدے ہیں، ہمارے حکم سے آپ نے زمین پہ ڈالا تو وہ نقصان دینے والا اژدہا بن گیا۔ اور جس نقصان دینے والے اژدہا سے آپ خوف کھا رہے تھے، بھاگ رہے تھے، ہمارے حکم سے آپ نے ہاتھ لگایا تو وہ پھر اژدہا یعنی پھر لاٹھی بن گئی، نفع دینے والی چیز بن گئی۔ تو نفع اور نقصان ان اسباب میں نہیں ہے، ان چیزوں میں نہیں ہے۔ جہاں ہمارا حکم ہوتا ہے وہ چیز نفع والی بن جاتی ہے، اور جہاں حکم ہوتا ہے وہ چیز نقصان والی بن جاتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سبق پکا کر لیا۔ ان کی زندگی میں 3 واقعات آئے جب اللہ تعالی نے ان کے امتحان لیا۔ ایک واقعہ تو وہ کہ فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا اور انہیں کہا کہ بھئی آپ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے جادو دکھائیں۔ انہوں نے رسیاں پھینکی، جادو کیا۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، وہ رسیاں سانپ بن گئی اور ہر دیکھنے والا محسوس کرتا تھا کہ یہ سانپ ہیں، چل رہے ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں انسان اپنی عقل سے سوچے کیا کرنا چاہیے۔ عقل کہتی ہے جناب آپ چاروں طرف سے سانپوں میں گھر گئے، اپنی لاٹھی کو مضبوطی سے پکڑیں تاکہ آپ ان سانپوں سے اپنی جان کو بچا سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اے اللہ مجھے کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو زمین پہ ڈال دو۔ اب عقل چیختی ہے، چلاتی ہے، اگر آپ لاٹھی کو زمین پر ڈال دیں گے تو امید کی آخری کرن بھی ختم ہو جائے گی۔
آپ نہیں بچ سکیں گے. مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر علیہ السلام تھے نا. انہوں نے وہ کیا جو حکم خدا تھا. جیسے ہی اس کو زمین پہ ڈالا وہ اژدہا بن گیا اور اس نے سب سانپوں کو کھا لیا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب فرما دیا. پھر دوسرا موقع قرآن مجید اس سے ثابت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے دریا نیل کے کنارے آ گئے. کشتیاں نہیں تھیں، دریا پار کرنا تھا. اتنے میں پیچھے سے فرعون اپنے لشکر کو لے کے آ گیا. اب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سینڈوچ بن گئے. آگے دیکھو تو پانی کا دریا ہے اور پیچھے دیکھو تو انسانوں کا دریا ہے. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کہنے لگے کہ اب ہم دھر لیے گئے. نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں. اب ایسے وقت میں عقل سے پوچھے کیا کرنا چاہیے؟ عقل کہتی ہے جناب آپ کے ہاتھ میں صرف لاٹھی ہے، لاٹھی کو مضبوطی سے پکڑے اور جب فرعون اور اس کا لشکر آئے تو ان کے ساتھ مقابلہ کریں. زندگی بچنے کی یہ آخری امید ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا. رب کریم کی طرف سے ارشاد ہوا ان اضرب بعصاک البحر. میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو پانی پہ ماریے. عقل پھر چیختی ہے، چلاتی ہے. پانی پہ لاٹھی مارنے سے کیا بننا ہے؟ تم لاٹھی کو مارنا ہے تو فرعون کے سر پہ مارو تاکہ وہ دشمن مرے اور تمہاری جان چھوٹے. مگر موسیٰ علیہ السلام نے وہ کیا جو حکم خدا تھا. اللہ کی شان دیکھیں کہ لاٹھی کو پانی کے اوپر مارا. اللہ نے 12 راستے بنا دیے جس میں سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے دریا پار کرے. پھر ایک تیسرا موقع آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے وادی تی کے اندر ہیں. وہ پہاڑی سا علاقہ تھا اور وہاں پانی نہیں تھا. قوم کے لوگ آ گئے. حضرت پینے کو پانی چاہیے، جینے کے لیے پانی چاہیے. ایسے وقت میں عقل سے پوچھیں کیا کرنا چاہیے؟ عقل کہے گی بھئی تمہارے پاس تو صرف ایک لاٹھی ہے. تم ایسا کرو کہ اس لاٹھی سے گڑھا کھودو، زمین کو کریدو، کھودو. مگر احتیاط کرنا لاٹھی ٹوٹنے نہ پائے. اگر لاٹھی ٹوٹ گئی تو امید کی آخری کرن بھی ختم ہو جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں یا اللہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا ان اضرب بعصاک الحجر. اس لاٹھی کو اس چٹان کے اوپر، پتھر کے اوپر زور سے ماریے. پھر عقل چیختی ہے، چلاتی ہے بھئی پتھر پہ لاٹھی ماریں گے تو لاٹھی ٹوٹ جائے گی. اور جو ایک سبب ہے پانی کے ملنے کا وہ بھی ختم. مگر موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر کو نہیں دیکھا، وہ کیا جو حکم خدا تھا. جیسے ہی پتھر کو لاٹھی ماری اللہ نے چشمہ جاری فرما دیا اور پوری قوم کو اس سے پانی حاصل ہو گیا. اس کا مطلب یہ کہ ہر وقت ہمارے ذہن اللہ کی طرف ہونے چاہیے کہ جو اللہ نے کرنا ہے وہ ہو کے رہنا ہے. جو ہمیں شریعت نے کہا ہے اس کے اوپر پکا بھروسہ ہو کہ یہ اٹل بات ہے، ہو کے رہنی ہے. اگر ہم اس کے خلاف کریں گے تو ہم مصیبت کو دعوت دیں گے اپنے لیے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل العزت والوقار لمن تابع امری، کہ جو میرے حکم کی اتباع کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، اللہ اس شخص کو دنیا میں عزت اور وقار عطا فرمائیں گے. وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، اور جو میرے حکموں کی مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر ذلت عطا فرمائیں گے. اب اگر اس حدیث پاک کا یقین ہو دل میں تو انسان گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتا. ہم دنیا میں رہتے ہیں، اسباب کے تحت زندگی گزارتے ہیں، تو ہماری توجہ مسبب الاسباب سے ہٹ کے اسباب پہ آ جاتی ہے. یہ فطرت ہے.
انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے. اس کی ایک مثال سن لیجئے. اگر ایک بندہ ڈاکٹروں کے پاس ہاسپٹل میں بیٹھا ہوا ہے, سر درد محسوس ہوتی ہے, تو جیسے ہی وہ بتائے نا جی میرے سر میں درد ہو رہی ہے, تو دوسرا بندہ کہے گا یار یہ ڈاکٹر سے دوائی لکھوا لو نا سر درد کی, پیناڈول لکھے. تو ہسپتال کے ماحول میں پیناڈول کھانے کی طرف دھیان فوراً چلا گیا. وہی شخص علماء مشائخ کی صحبت میں بیٹھا ہے, کہتے ہیں جی میرے سر میں بڑی درد ہو رہی ہے. پاس والا بندہ کہے گا یار دم کروا لو نا حضرت صاحب سے. یہ ماحول ایسا تھا کہ ادھر دم کی طرف توجہ چلی گئی, وہ ماحول ایسا تھا کہ گولی کھانے کی طرف توجہ چلی گئی. تو ماحول کا اثر ہوتا ہے بندے کے اوپر, اور قرآن پاک سے بھی اس کی دلیل ملتی ہے. بی بی مریم مسجد کے ماحول میں رہتی تھی اعتکاف کی نیت سے, اور پورا وقت عبادت میں گزارتی تھی. انہوں نے اپنی زندگی کو عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا. ان کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس تھی. انہیں سفر پہ جانا تھا, تو جو 2-4 دن تھے انہوں نے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا اور ان کو وہاں چھوڑ کے چلے گئے. اب اللہ کی شان کے انسان جو پلان کرتے ہیں نا کہ اتنے وقت میں واپس آ جاؤں گا, ٹائم اس سے تھوڑا سا زیادہ لگ گیا. تو حضرت زکریا علیہ السلام کو فکر ہوئی مریم ہے, نوجوان لڑکی ہے, باہر تو نکل نہیں سکتی, اگر کھانا ختم ہوا تو وہ کیا کرے گی. تو وہ فکر مند ہوئے اور جلدی واپس آئے. لیکن جیسے مسجد میں داخل ہوئے, کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا, تو دیکھا کہ مریم کے پاس تو بے موسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں. حضرت زکریا کہاں بڑے حیران, پوچھا یا مریم انا لک ھذا, اے مریم تجھے یہ پھل کہاں سے مل گئے, میں تو نہیں چھوڑ کے گیا تھا. تو مریم چونکہ تنہائی میں تھی, انابت اللہ کی کیفیت تھی, اس نے فوراً جواب دیا هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, یہ اللہ کی طرف سے, اللہ نے پہنچا دیا ہے رزق میں. تو بی بی مریم کو یقین اتنا بنا ہوا تھا کہ وہ بے موسم کے پھل کھاتی تھی. پھر ایک وقت آیا جب بی بی مریم گھر شفٹ ہو گئی, منتقل ہو گئی. اب اس کی زندگی بھی اسباب کے تحت گزرنے لگ گئی. ایک دن بی بی مریم نے غسل کرنا تھا, تو گھر کی مشرقی سمت اس نے پردے کی جگہ بنائی کہ میں پردے میں بیٹھ کے غسل کر لوں گی. اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ, اس لیے عیسائی لوگ جو ہے وہ مشرق کو اپنا قبلہ مانتے ہیں کہ بی بی مریم نے مشرق کی طرف جگہ بنائی تھی. اب جب بی بی مریم نہانے کے لیے اس طرف گئی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, کہ ہم نے ان کی طرف جبریل علیہ السلام کو بھیجا ایک بھرپور نوجوان مرد کی شکل میں. حضرت جبریل علیہ السلام وہاں پر ایک بھرپور نوجوان مرد جو ہوتا ہے اس کی شکل میں ان کے سامنے آئے. بی بی مریم نے دیکھا تو وہ گھبرا گئی, بھئی میں نے تو پرائیویسی کی جگہ بنائی تھی, اس جگہ پہ یہ مرد کہاں سے آ گیا. تو فوراً گھبرا کے کہا اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, میں رب کی پناہ مانگتی ہوں. تو جبریل السلام سمجھ گئے کہ مریم گھبرا گئی. تو جبریل السلام نے انہیں بتایا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا, کہ میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ ہوں, تجھے نیک بیٹا دینے آیا ہوں. تو بی بی مریم کی گھبراہٹ ختم ہونے کی بجائے اور زیادہ ہو گئی, اس لیے کہ بی بی مریم جانتی تھی کہ بیٹے ہونے کے 2 اسباب ہوتے ہیں, یا تو عورت نکاح کرے یا عورت گناہ کرے, زنا کرے, اور ان کی زندگی میں یہ دونوں کام نہیں تھے. تو کہنے لگی انا یکون لی غلام, میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. ولم یمسسنی بشر, نہ کیا میں نے نکاح,
ولم اکو بغیہ، نہ کیا میں نے زنا، تو میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیے اسباب کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ وہی مریم ہے جو بے موسم کے پھل کھاتی تھی، اللہ کی طرف رجوع اتنا تھا، اور یہاں آنے والا فرشتہ کہتا ہے کہ تجھے بیٹا دینے کے لیے اللہ نے بھیجا، کہتی ہے میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب بی بی مریم نے کہا کہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا قال کذالک، مریم واقعی تو جو کہہ رہی ہے نا، نہ تیرا نکاح ہوا نہ تو نے گناہ کیا، بات ایسی ہی ہے۔ یہ جو کذالک کا لفظ ہے یہ بی بی مریم کی پاکدامنی پہ قرآن کی طرف سے مہر لگ رہی ہے۔ اللہ ایسی بیٹی ہر کسی کو عطا فرمائے۔ پھر جبریل السلام نے ان کی تسلی کے لیے کہہ دیا قال ربک هو علی ہین، کہ بی بی مریم تیرے رب نے کہا ہے کہ میرے لیے آسان ہے، یہ بیٹا تجھے پروردگار نے دینا ہے، کسی زلفوں والی سرکار نے نہیں دینا۔ کیوں گھبراتی ہے؟ اللہ اس پر قادر ہے، چاہے تو باپ کے ساتھ اولاد دے دے، چاہے تو بن باپ کے عطا فرما دے۔ بی بی مریم حاملہ ہو گئی۔ اب بی بی مریم بڑی پریشان، میں کنواری اور مجھے عبادت کے لیے میرے والدین نے وقت کر دیا تھا، میری ماں دعائیں مانگتی تھی کہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اور میری تربیت کی ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اب میں کنواری حالت میں حاملہ اگر ہو گئی ہوں تو میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ چنانچہ بی بی مریم بہت مایوسی کے عالم میں، غم کے عالم میں ایک درخت کے نیچے، کھجور کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ جس طرح ایک ہارا ہوا جرنیل پریشان ہوتا ہے نا، بی بی مریم کی حالت اس وقت ایسی تھی۔ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، میرا تذکرہ ہی ختم ہو گیا ہوتا، یہ کیا معاملہ میرے ساتھ پیش آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ بی بی مریم کی تسلی کے لیے فرماتے ہیں کہ تو گھبرا نہیں، وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اس کھجور کو ہلا، تازہ کھجوریں تیرے سامنے گریں گی، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، ان کھجوروں کو کھا، پانی پی، اور جب بچے کی ولادت ہو جائے تو بچے کو دیکھ اپنی آنکھوں سے۔ 14 سال گزرنے کے بعد آج سائنس کی دنیا میں ایک ماں بننے والی عورت کے لیے آج بھی یہ تین چیزیں ہیں۔ جب عورت کو لیور پینز ہوتی ہیں تو اس وقت اس کو میٹھا کھلاتے ہیں تاکہ وہ ڈپریشن کی کنڈیشن سے نکل جائے، پانی پیتی ہے، اور پھر جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بچہ ماں دیکھتی ہے، اس سے اس کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک نے تینوں باتیں 1400 سال پہلے بتا دی۔ اب جب بچے کی ولادت ہو گئی تو بی بی مریم سوچ میں ہے کہ اس کو لے کے کہاں جاؤں گی، گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ اللہ فرماتے ہیں تو بچے کو لے کے جا، اور جب تجھ سے کوئی پوچھے کہ یہ کہاں سے آیا تو بچے کی طرف اشارہ کر دینا اور کہنا کہ میں روزے سے ہوں، میں بول نہیں سکتی۔ آج شریعت محمدی کا روزہ کھانا پینا اور جماع سے پرہیز یہ ہوتا ہے۔ اس زمانے کا روزہ جو تھا اس میں بولنا بھی نہیں ہوتا تھا، کسی سے کلام بھی نہیں کرتے تھے، وہ بھی بند ہو جاتا تھا۔ چنانچہ بی بی مریم اپنے بچے کو لے کے آئی اپنے بستی کی طرف، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، جب بستی کے لوگوں نے دیکھا تو وہ تو تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ جس لڑکی کی رخصتی نہیں ہوئی اس کو بیٹا کیسے ہو گیا۔
قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، کہنے لگے مریم یہ کیا طوفان چیز تو لے کے آ گئی ہمارے پاس. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تمہارا باپ برا تھا نہ تمہاری ماں بدکار تھی، تم اس ماں باپ کی بیٹی تھی جو نیک تھے، تم نے یہ کیا حرکت کر دی. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب نوجوانوں سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو غلطی ان کی ذات تک نہیں رہتی، وہ ان کے بڑوں کے اوپر بھی دھبا لگا کرتا ہے. قوم نے مریم کو برا نہیں کہا، پہلے تو بھائی کا نام لیا ہارون کی بہن، پھر کہا نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں بری تھی، تو ماں باپ کا تذکرہ آیا. اس لیے نوجوان ایسے کاموں سے باز رہیں کہ جس کا دھبا ان کے ماں باپ کی عزت پہ لگ جائے. جب قوم نے یہ کہا تو فاشارت الیہ، بی بی مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. قالوا، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، چھوٹا بچہ جو یہاں گود گھوڑے میں ہے یہ ہم سے کیسے کلام کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تم گواہی دو اور اپنی والدہ کی پاک دامنی کو ثابت کرو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. تو بی بی مریم کی پاک دامنی کی گواہی مل گئی. اب یہاں پہ ایک علمی نکتہ طلباء کے لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی تہمت لگی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کے ذریعے گواہی دلوا دی تھی، اور بچے نے ایک فکرہ بولا تھا، ایک فکرہ، اگر قمیص آگے سے پھٹا ہے تو مرد کا قصور ہے اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت کا قصور ہے. کتنے فکرے سے گواہی ہو گئی تھی اور پاک دامنی ثابت ہو گئی یوسف علیہ السلام کی. یہاں پہ گواہی کا انداز ذرا مختلف نظر آتا ہے کہ بی بی مریم کی گواہی دینی تھی تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کلام کیا، مگر ایک فکرہ نہیں بولا، ایک پورا پیراگراف قرآن پاک کا ہے. تو طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں ہوا؟ مفسرین نے اس نکتے کو بھی لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یوسف علیہ السلام پر بہتان لگانے والی ایک بندی تھی، زلیخا تھی، اور زلیخا کی بات کو رد کرنے کے لیے ایک بچے کا ایک فکرہ کافی تھا. یہاں بہتان لگانے والا ایک بندہ نہیں تھا، پوری بستی تھی، قوم تھی، ایک مجمع تھا، اور مجمع کی بات کو رد کرنے کے لیے ایک فکرے کی ضرورت نہیں ہوتی، تقریر کی ضرورت ہوتی ہے. تو رب کریم نے فرمایا میرے پیارے عیسیٰ علیہ السلام ذرا تقریر کیجئے ان کے سامنے، اور انہوں نے واقعی تقریر ہی کی، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. پھر ایک تیسرا واقعہ پیش آیا، نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ سیدہ صدیقہ لانا پر بھی بہتان لگا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہاں بھی کسی معصوم بچے کے ذریعے سے گواہی دلوا دیتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. وہاں پہ قرآن اتارا اور اللہ نے خود ان کی پاک دامنی کی گواہی دی. تو مفسرین نے لکھا وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب کی محبوبہ پہ الزام لگا ہے، اب میں کسی بچے سے گواہی نہیں دلواؤں گا، میں پروردگار قرآن میں خود پاک دامنی کی گواہی دوں گا. تو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جس انسان کا یقین مضبوط ہوتا ہے نا، اللہ تعالی
اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں، ذلت کے نقشوں میں سے عزت نکال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رنج کے نقشوں میں سے اس کے لیے خوشی نکال دیا کرتے ہیں۔ جو سبب رنج کا ہوتا ہے وہی سبب خوشی کا بنتا ہے۔ اس کی مثال قرآن مجید میں سے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں ڈبویا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کہ زمین میں دھسائیں جیسے قارون کو دھسایا تھا تو یہ بھی ممکن تھا، ہو سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پانی میں ڈبو کے کیوں مارا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو رنج ملا تھا نا، وہ اپنے بیٹے کو پانی میں ڈالنے سے ملا تھا۔ جب بیٹے کو پانی میں ڈالا تھا تو دل افسردہ ہو گیا تھا، دل غمزدہ ہو گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا میری بندی، پانی سبب بنائے نا تیرے رنج ہونے کا، اب اسی پانی کو میں تیرے لیے خوشی کا سبب بنا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پانی میں ڈبو کے مارا اور بنی اسرائیل کو اس سے خوشی حاصل ہوئی۔ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ایک جگہ پر بھائیوں نے معافی مانگی، یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ پھر پوچھا بتاؤ بھائی میرے ابا جی کا کیا حال ہے؟ ان کا جناب آپ کی یاد میں اتنا روئے جو آنکھیں پہ موتیاں بند آ گیا، آنکھیں سفید ہو گئی۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، بینائی چلی گئی۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت یہ نہیں کہا اچھا میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے والد کی بینائی ٹھیک کر دیں گے۔ یہ ایک آسان جواب تھا نا، اچھا والد صاحب کی بینائی چلی گئی، چلو میں دعا کر دیتا ہوں اللہ ان کی بینائی واپس کر دے، یہ آسان جواب تھا۔ نہیں، یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اذهبوا بقمیصی، میرے قمیص کو لے جاؤ اور اس قمیص کو جا کے والد کے چہرے کے ساتھ لگاؤ، فارتد بصیرا، اللہ ان کی بینائی کو واپس لوٹا دیں گے۔ تو طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے بھئی قمیص بھیجنے کی کیا بات تھی، دعا کر دیتے کافی تھی۔ مفسرین نے لکھا نہیں، قمیص ہی تھی جس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کو رنج ملا تھا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، بھائی آئے تھے عشاء کے وقت یوسف علیہ السلام کی پھٹی ہوئی قمیص کو لے کے، اس پر خون لگا ہوا تھا کسی جانور کا، اور انہوں نے دکھایا تھا کہ جی ہمارے بھائی کو تو بھیڑیا کھا گیا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو دیکھا تھا تو دل کو رنج ملا تھا۔ بدم کذب، جھوٹ موٹ کا خون تھا۔ اب جب اللہ نے بینائی لوٹانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے دعا کے ذریعے سے بینائی نہیں لوٹائی۔ اللہ نے فرمایا میرے یوسف علیہ السلام اپنی قمیص کو بھیج دو، آپ کی قمیص ہی تھی جو والد صاحب کے لیے رنج کا سبب بنے گی، میں آج اسی قمیص کو ان کے لیے خوشی کا سبب بنا دیتا ہوں۔ شریعت کے اندر ایک اصول ہے جزا من جنس العمل، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ 100% پکی بات ہے، پکا یقین ہونا چاہیے ہمارا۔ ہم برا کریں گے ہمارے ساتھ نتیجہ برا نکلے گا، اچھا کریں گے نتیجہ اچھا نکلے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ قرآن مجید سے چند مثالیں۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی جی نہیں جانتا کہ جنت میں جو لوگ جا رہے ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے وہاں کیا کیا بنا رکھا ہے۔ تو طالب علم اس آیت کو پڑھتا ہے نا تو حیران ہوتا ہے، یا اللہ آپ نے یہ نہیں کہا
کہ میں نے ان کے دل کی خوشی کے لیے جنت میں کیا کیا بنا رکھا ہے، یہ بات شاید زیادہ قابل سمجھ ہوتی کہ میں نے اپنے بندوں کے دل کی خوشی کے لیے جنت میں کیا کیا بنا رکھا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، میں نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا بنا رکھا ہے۔ تو بھئی آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو تذکرہ کیا تو کوئی لنک ہوگا نا آخر۔ مفسرین نے جواب لکھا جی ہاں، یہ تہجد گزاروں کا تذکرہ ہے، اور جو تہجد گزار ہوتے ہیں نا وہ رات کو عبادت کرتے ہیں اور صبح کے وقت ان کی آنکھیں نیند سے بند ہو رہی ہوتی ہیں، آنکھیں نیند کو ترک رہی ہوتی ہیں۔ کیونکہ آنکھیں نیند کو ترکتی تھیں، اللہ نے فرمایا ان آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے جنت میں کیا بنایا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود کے چہروں کو مسخ فرما دیا۔ ان کو حکم تھا کہ تم ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑ سکتے، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ہفتے کے دن مچھلیاں جو تھیں وہ پانی کی سطح کے اوپر ہوتی تھیں۔ تو دل ان کے بڑے للچاتے تھے کہ بھئی مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا اور مچھلیاں پکڑنی کتنی آسان ہے۔ تو انہوں نے اس کے لیے ایک ہیلا نکالا، دریا کے کنارے پہ گڑھے بنا لیے، پانی بھر دیا، جب ہفتے کے دن اوپر مچھلیاں ہوتی تو ان مچھلیوں کو ہانک کے ان گڑھوں کے اندر لے آتے۔ اب مچھلیاں تو ٹریپ ہو جاتی، چھوٹے گڑھے میں ہیں، آسانی سے پکڑی جا سکتی ہیں۔ ہفتے کے دن پکڑتے نہیں تھے لیکن مچھلیوں کو ان گڑھوں کے اندر لے آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا میرے بندو، تم نے میرے حکم کو مسخ کیا ہے نا کہ ہم ہفتے کے دن پکڑتے تو نہیں لیکن مچھلیوں کو ہم گڑھوں میں ٹریپ کر لیتے ہیں تاکہ بعد میں پکڑنی آسان ہو جائیں گی۔ تم نے میرے حکموں کو مسخ کیا، اب اس کے جواب میں بھی تمہاری شکلوں کو مسخ کرتا ہوں۔ قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فرما دیا ہو جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر۔ تو جیسا کیا ویسا ان کے ساتھ معاملہ ہوا، جیسی کرنی ویسی کرنی۔ حدیث پاک میں ہم پڑھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ چند جو کے دانے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اس کے بدلے اللہ ان کو جنت عطا فرما دیں گے۔ چند جو کے دانے بھی اگر خرچ کریں گے اللہ اس کے بدلے جنت دیں گے۔ اب طالب علم کے ذہن میں خیال آتا ہے جنت سونے چاندی سے بنی ہوئی، ہیرے موتی سے بنی ہوئی، سرخ یاقوت سے بنی ہوئی، اتنی قیمتی جنت، اور اللہ تعالیٰ چند جو کے دانوں کے بدلے جنت دے دیتے ہیں، اتنی سستی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ چند جو کے دانوں کے بدلے اس امت کو جنت عطا کر دی جائے گی؟ مفسرین نے اس کا جواب لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چند گندم کے دانے کھانے پر جنت سے زمین پر بھیجا تھا، تو فرمایا کہ میرے بندو میں نے تمہارے والد کو چند گندم کے دانے کھانے پر جنت سے نکالا تھا، اب تم چند جو کے دانے میرے راستے میں خرچ کرو گے، میں تمہیں پھر جنت عطا فرما دوں گا۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ہم پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی توبہ کے لیے ایک شرط تھی، سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے توبہ کی نیت کی تھی تو ان کو کہا گیا تھا تم بستی سے باہر نکلو، ہم بادل بھیجیں گے، اندھیرا ہو جائے گا۔ فاقتلوا انفسکم، اپنی چھریاں چاقو لے کے آنا اور اپنے جسموں کو چھری چاقو مار کے اپنا خون نکالنا، جب تمہارا خون نکلے گا ہم تمہاری توبہ کو قبول کر لیں گے۔ تو طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس قوم کی توبہ کے لیے اللہ نے فرمایا خون نکال کے دکھاؤ تب توبہ قبول ہوگی، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کا عجیب معاملہ، میرے بندے تم صرف زبان سے توبہ کے الفاظ کہہ دو گے تو میں توبہ قبول کر لوں گا، اور تمہیں زبان سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں۔ تم اگر اپنے دل میں نادم ہو جاؤ گے گناہ سے، الندم توبۃ، تمہاری ندامت کو بھی میں قبول کر کے توبہ کو قبول کر لوں گا۔
تو یہاں دل کی ندامت سے توبہ قبول ہو رہی ہے، وہاں خون نکالنا پڑ رہا ہے، فرق کیوں ہے؟ مفسرین نے اس کا جواب لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اللہ کا نام پیش کیا تھا، تصور پیش کیا تھا، تو بنی اسرائیل نے سن کے جواب دیا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اے موسیٰ علیہ السلام ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم واضح طور پر اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے، نشانی کو دیکھ نہیں لیں گے۔ تو بنی اسرائیل نے ایمان لانے کے لیے شرط لگائی تھی واضح نشانی کو دیکھنے کی۔ اللہ نے فرمایا اچھا میرے بندو تم توبہ کرنا چاہتے ہو نا، میں بھی تم سے واضح نشانی مانگوں گا، اپنے جسم سے خون نکال کے دکھاؤ گے تب میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا۔ اور جب نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے ایمان کو پیش کیا تو صحابہ کرام نے کوئی دلیل نہیں مانگی، بغیر دلیل مانگے نبی علیہ السلام کی بات پر یقین کر لیا تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو تم نے میرے ایمان کے لیے کوئی دلیل نہیں مانگی، تب تم توبہ کرو گے میں تم سے کوئی دلیل نہیں مانگوں گا، دل میں نامل ہو جاؤ گے میں تمہارے دل کی ندامت کو توبہ کے لیے قبول فرما لوں۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا ابرہا، وہ اپنے ہاتھیوں کے لشکر کو لے کے آیا اور وہ چاہتا تھا کہ بیت اللہ کو گرا دے اور اس کی بجائے یمن میں ایک اور مرکز بنائے جو ساری دنیا اس کو مرکز سمجھے، تجارتی مرکز وہ بن جائے بیت اللہ کی بجائے۔ جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا، ابابیل پرندے، نازک سا جاندار ہوتا ہے، چند بس چھوٹی سی ہڈیوں کا ڈھانچہ سمجھ لیجیے، ویسے بھی چڑیا کمزور ہوتی ہے اور ابابیل تو اور بھی زیادہ مختصر جانور ہوتا ہے، جاندار ہوتا ہے۔ انہوں نے کنکریاں پھینکی اور وہ کنکریاں ان ہاتھیوں کے اوپر، لشکر والوں کے اوپر ایسے آ کر لگی کہ ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند بنا دیا۔ فجعلہم کعصف مأکول۔ اب طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ہاتھیوں کو اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو زمین میں دسا دیتے، کوئی بیماری ڈال دیتے، ہاتھی سارے مر جاتے، یہ بھی ایک طریقہ تھا۔ اللہ نے پرندوں سے ہاتھیوں کو کیوں مروایا، انسانوں کو کیوں مروایا؟ تو مفسرین نے اس کے دو جواب لکھے ہیں۔ ایک جواب تو یہ لکھا ہے کہ جانوروں میں سے ہاتھی سب سے زیادہ طاقت والا جانور ہوتا ہے، بہت طاقت ہوتی ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں کہ ہاتھی کے اندر طاقت کتنی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ افریقہ کے اخبار میں ہم نے خبر پڑھی کہ 5 شیر تھے، انہوں نے ایک ہاتھی پر حملہ کیا اور پوری رات اس کو زمین پر گرانے کے لیے وہ کوشش کرتے رہے، گھنٹوں کوشش کے باوجود وہ ہاتھی کو زمین پہ نہ گرا سکے، اتنا یہ سٹیبل اور طاقت والا جاندار ہوتا ہے۔ اور ہمیں بھی ایک مرتبہ اپنی زندگی میں اس کا تجربہ ہوا۔ ہم امریکہ میں سفر کر رہے تھے گاڑی پہ، نیو یارک سے واشنگٹن جانا تھا، فیملی کے ساتھ تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یہ حبیب اللہ، سیف اللہ، اس وقت 3 سال 5 سال اس عمر کے، یعنی اس عمر میں تھے۔ جو گاڑی چلا رہے تھے وہ ہمارے قریبی حافظ صاحب ہیں۔ ایک جگہ پہ انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت یہاں پر ایک جانوروں کے دیکھنے کا زو بنا ہوا ہے، یعنی یہاں سمجھنے کے لیے چڑیا گھر بنا ہوا ہے، اور اس کے بالکل دروازے کے اوپر اس وقت ایک شو جانوروں کا دکھایا جاتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہاں پہ 5-10 منٹ کے لیے گاڑی روک لیتا ہوں تو بچوں کو دکھا دیں گے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو میں نے شعر پڑھا حافظ صاحب کے سامنے، مرغ دل را گلشن بہتر سے کوئے یار نیس، طالب دیدار را ذوق گل و گلزار نیس۔ کہ حافظ صاحب جو دل کا مرغ ہوتا ہے نا، اس کو گلشن کی بجائے کوئے یار دیکھنے کا مزہ آتا ہے، اور جو دیدار کا طالب ہوتا ہے اس کو گل و گلزار کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کیا دیکھنا وہاں جانوروں کا شو،
چل رہے ہیں، چلتے رہے. اچھا بچے پیچھے تھے. اب حبیب اللہ کہنے لگا ابو جی جانوروں کا ہی کوئی شو ہے نا، تو اس کو دیکھنے میں کیا رکاوٹ ہے، کوئی شرن منع تو نہیں ہے. پھر سیف اللہ بھی بولنے لگ گیا. پھر چھوٹی بیٹی تھی، اس نے بھی کہا کہ ابو جی رک جائیں، 10 منٹ رکنے میں کیا حرج ہے. تو میں نے جب دیکھا کہ بھئی تینوں بچے مطالبہ کر رہے ہیں تو بچوں کے جائز مطالبات کو پورا کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. میں نے کہا حافظ صاحب ٹھیک ہے روک لیں. حافظ صاحب نے گاڑی کا ٹرن لیا، ہم بالکل ہی ایگزٹ کے اوپر تھے، اور میرے خیال ہے 3 یا 5 منٹ میں ہم ایک بڑے دروازے کے اوپر پہنچ گئے. اب ہم گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے ایک عجیب تماشا دیکھا. ایک ہاتھی کھڑا ہوا ہے، اس کو انہوں نے بیلٹ باندھی ہوئی ہے، اور بیلٹ کے پیچھے اتنا موٹا رستہ ہے جو کم از کم کوئی 3-4 فرلانگ لمبا ہوگا، اور اس کو مردوں اور عورتوں نے انگریزوں نے پکڑا ہوا ہے رستے کو. وہاں کا دستور یہ تھا کہ سارے دن میں جو تماشائی دیکھتے تھے اس چڑیا گھر کو، تو آخری وقت میں وہ ان تماش بین لوگوں سے ہاتھی کی رسہ کشی کروایا کرتے تھے. یہ وہاں کا یعنی تماشا تھا. اب ہم تو یہاں کھڑے ہوئے، 20 فٹ پہ ہاتھی کھڑا تھا اور سارا تماشا دیکھ رہے تھے، اور لمبا رستہ تھا، اور جہاں تک نظر جاتی تھی اس رستے کو مردوں عورتوں نے پکڑا ہوا تھا. ایک آدمی نے اسپیکر پہ اعلان کیا آج تماشائیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہاتھی سے رشتہ کشی ہونی ہے. آج تک تو ہاتھی نہیں ہارا، لیکن آج امکان ہے کہ اگر تماشائی زیادہ ہونے کی وجہ سے خوب زور لگائیں تو ہاتھی سے جیت سکتے ہیں، اور ایک نئی تاریخ بن جائے گی، ایک نئی ہسٹری بن جائے گی. تو لوگ ذہنی طور پہ تیار ہو گئے، آج ہم نے ہاتھی کو ہرا کے ریکارڈ بنا دینا ہے. پھر اس نے ایک فائر کیا کہ رسہ کھینچو. سب مردوں عورتوں نے رسہ کھینچا، اور وہ بلا شبہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. ہاتھی ایک قدم پیچھے ہٹا، پھر دوسرا قدم ہٹا، پھر تیسرا قدم ہٹا، 12 قدم ہاتھی پیچھے ہٹا. جب 12 قدم پیچھے ہٹا اس بندے نے پھر اعلان کیا ایک قدم اور اگر آپ ہاتھی کو پیچھے کھینچ لیں گے نا تو پھر آپ لوگ جیت جائیں گے. آپ لوگ کوشش کر کے آج تاریخ بنا دیں اور ہاتھی کو ایک قدم پیچھے کھینچ کے دکھائیں. اب تو لوگوں نے زور لگانے کی انتہا کر دی. اتنا زور لگایا، جب وہ فل زور لگا رہے تھے ہاتھی نے چلنا شروع کیا اور سارے لوگوں کو گھسیٹتا ہوا وہ دوسری طرف لے کے چلا گیا. ہمیں لگ رہا تھا جیسے تنکے کے ساتھ چونٹیاں لگی ہوئی ہیں اور کسی بچے نے تنکے کو اٹھا کے ادھر کر دیا. میں حیران ہو رہا تھا، یا اللہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں اور زور لگا رہے ہیں، اور ہاتھی میں کتنی طاقت ہے جس نے ہزاروں انسانوں کے زور کے باوجود رستے کو کھینچ کے ادھر کر دیا. بعد میں پتہ چلا انہوں نے ہاتھی کو سکھایا ہوا تھا کہ جب یہ زور لگائیں گے تم نے 12 قدم ہٹنا ہے، 13واں قدم نہیں ہٹنا. زور لگا کے وہ ہاتھی کو ایک قدم نہیں پیچھے ہٹا سکے اور ہاتھی نے سب کو کھینچ کے ایک طرف کر دیا. تو اس کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹنوں کے حساب سے یہ وزنوں کو کھینچ لیتا ہے. تو مفسرین نے لکھا کہ چونکہ جانداروں میں ہاتھی سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا اچھا میرے بندے تو سب سے زیادہ طاقتور جانور کو لے کے آیا ہے میرے گھر کو گرانے کے لیے، میں اس کے مقابلے میں جو جانداروں میں سب سے زیادہ کمزور جاندار ہوتا ہے نا، چھوٹا سا پرندہ، میں اس کو لاتا ہوں اور ایک کمزور پرندے سے اتنے مضبوط جانور کو مار کے دکھا دیتا ہوں. مفسرین کا یہ جواب بھی بہت اچھا اور اعلیٰ ہے، مگر ایک جواب انہوں نے اس سے بھی زیادہ اعلیٰ دیا. وہ جواب کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ ابرہا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ترتیب کو الٹنے چلا تھا. اللہ نے بیت اللہ کو عزت دی ہے، وہ اس عزت کو ختم کرنے چلا تھا، اور جس جگہ کی کوئی عزت نہیں وہاں گھر بنا کے اس کو عزت دینے چلا تھا. تو گویا اللہ کی ترتیب کو ختم کرنے چلا تھا. اللہ نے فرمایا میرے بندے
میری بنائی ہوئی ترتیب کو الٹنے کے لیے آئے ہو، عزت والے گھر کی عزت مٹانے کے لیے، اور جس کی کوئی عزت نہیں اس کو عزت دلانے کے لیے تم آئے ہو۔ اچھا، میں بھی آج اپنی ترتیب کو بدلتا ہوں۔ عام ترتیب یہ ہوتی ہے، انسان صیاد ہوتا ہے اور پرندہ اس کا شکار صید ہوتا ہے۔ میں آج ترتیب بدل رہا ہوں، آج میں پرندوں کو صیاد بنا رہا ہوں اور انسان تجھے میں اس کا شکار صید بنا رہا ہوں۔ پرندے کنکریاں پھینکیں گے، تمہارے سروں پہ لگیں گی اور تمہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا کے رکھیں گے۔ تم ترتیب بدلنے چلے ہو، میں بھی آج ترتیب بدل کے دکھا دیتا ہوں۔ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ پکی بات ہے۔ ہم اگر گناہ کریں گے تو ہمیں اس کا بدلہ، برا انجام دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا، اور اگر نیکی کریں گے تو ہمیں اس کا اچھا بدلہ دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ ہمیں اللہ کے وعدوں پہ پکا یقین ہونا چاہیے۔ اگر یہ یقین پکا ہو گیا تو پھر ہم نیکی والی زندگی گزاریں گے اور گناہ سے دور بھاگیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں ایک عورت کا، اور عام طور پہ عورت جو ہوتی ہے وہ بڑے کچے یقین والی ہوتی ہے، جلدی پھسل جاتی ہے، جلدی گھبرا جاتی ہے، جلدی کنفیوز ہو جاتی ہے۔ وہ واقعہ ہمارے لیے واقعی بڑا سبق ہے اس میں۔ توجہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ موسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے نا، ان کی والدہ ان کو دودھ پلاتی تھی، مگر ڈرتی بھی تھی کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ اگر فرعون کے سپاہیوں کو پتہ چل گیا، وہ بچہ چھین کے لے جائیں گے اور بچے کو قتل کر دیں گے، تو ڈرتی گھبراتی بھی تھی۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو الہام فرماتے ہیں اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور اگر آپ کو خوف آئے کہ کہیں سپاہی پکڑ کے نہ لے جائیں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو پانی میں ڈال، دریا میں ڈال دینا۔ یا اللہ، اگر آپ نے اس بچے کی حفاظت کرنی ہے تو کوئی سپاہی میرے گھر آئے ہی نہ۔ آسان طریقہ ہے، مگر اللہ تعالیٰ مشاہدے کے خلاف کرواتے ہیں کہ میرے اوپر اس کا یقین کتنا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم اسے کسی غار میں رکھاؤ بچے کو، کوئی وہاں نہیں جائے گا۔ فرمایا نہیں، تم اس کو پانی میں ڈالو، کرو اپنی نظر کے خلاف، مشاہدے کے خلاف، میری خبر پہ یقین کر کے دکھاؤ۔ جب تم یقین کرو گی تو میں وعدہ پورا کر دوں گا۔ اور پھر آگے پتہ کیا کہا کہ جب تو اس کو دریا میں ڈالو گی، فَلْيُلْقِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ اللَّهِ، اس کو پکڑے گا وہ بندہ جو اس بچے کا بھی دشمن، اللہ فرماتے ہیں میرا بھی دشمن۔ مگر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، خوف بھی نہ کھانا، دل میں غمزدہ بھی نہ ہونا، اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ، ہم اس بچے کو تمہارے پاس واپس لوٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم نے تو اس بچے کو رسولوں میں سے بنانا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں، والدہ جو ہے وہ عورت ذات ہے، اور بچے کے معاملے میں تو ماں ویسے ہی بڑی حساس ہوتی ہے، سینسٹیو ہوتی ہے، رسک نہیں لیتی۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے اس وعدے پر یقین کیا اور اپنے بچے کو ایک بکسے میں ڈال کے بکسے کو پانی کے حوالے کر دیا۔ عقل کہتی ہے یہ تمہارا بیٹا اب تمہیں زندہ حالت میں واپس نہیں مل سکتا، اس لیے کہ اگر تم بکسے کو واٹر ٹائٹ بناؤ گی تو وہ ایئر ٹائٹ بھی بن جائے گا، اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سانس گھٹ کے بچہ مر جائے گا، اور اگر تم اس میں ہوا کے لیے سوراخ رکھو گی تو ان سوراخوں سے پانی اندر چلا جائے گا، بچہ ڈوب کے مر جائے گا، تو بچہ اب تمہارا نہیں بچ سکتا، یہ تمہیں دوبارہ کبھی نہیں ملے گا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کے وعدے پہ یقین کیا، بچے کو بکسے میں ڈالا، بکسے کو دریا کے اندر۔ اس کے دل کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی جب وہ اس بکسے کو پانی میں جاتا ہوا آنکھوں سے دیکھ رہی ہوگی کہ میرا بچہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ گیا۔ واپس گھر آ گئی، اب اللہ کی شان دیکھے، یہ بکسا
تیرتے 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 ایک جگہ پہنچا، وہاں فرعون اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے چہل قدمی کے لیے رکا ہوا یعنی نکلا ہوا تھا، اور 800 غلام اس کے گرد پہرا دے رہے تھے. بادشاہ تھا نا. غلاموں نے جب دیکھا کہ بکسا تیر تو آ رہا ہے تو ایک غلام نے بکسا پکڑا اور اس کو لا کے فرعون کے حوالے کیا. فرعون نے کہا کہ کھولو بھائی. انہوں نے بکسا کھولا، اس میں ایک بچہ زندہ. اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کے اوپر محبت کی تجلی ڈال دی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھیں کہ جو بندہ دیکھتا تھا اپنا دل دے بیٹھتا تھا. اب جب فرعون نے دیکھا تو بیوی بھی پاس تھی، اس نے بھی دیکھا. تو فرعون کی بیوی نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت بچہ. تو فرعون کی بیوی کو پتا تھا کہ میرا باپ جو ہے نا، میرا خامن جو ہے بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کروا دیتا ہے، بیٹیوں کو زندہ رکھتا ہے. اب یہ لڑکا جو آیا ہے تو یہ بھی بنی اسرائیل میں سے کسی کا ہوگا، تو یہ میرا خامن اس کو ذبح کروا دے گا. تو اس نے جیسے ہی بچے کو دیکھا نا، فوراً اپنے خامن کو کہا لا تقتلوہ، تم نے اسے قتل نہیں کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ ہمیں نفع پہنچائے گا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، ہم اس کو ایڈاپٹ کر لیتے ہیں، اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. اب جب بیوی نے فرمائش کی تو فرعون صاحب آگے سے نہ کر سکے، بھول گئے بچوں کو قتل کروانا. کہنے لگا ٹھیک ہے میں اس کو قتل نہیں کرواتا، ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں. اس کو عقل نے دھوکہ دیا کہ جب اس بچے کو میں اپنے گھر میں پالوں گا بیٹے کی طرح تو یہ بڑا ہو کہ مجھ سے کیوں تخت و تاج چھینے گا، یہ تو میرا دشمن نہیں ہو سکتا، یہ تو میرا احسان مند ہوگا، اس لیے اس کو پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو فرعون نے بھی بیوی کی بات مان لی. اب ذرا غور کیجئے، آج کل کی عورتیں شکوے کرتی ہیں اور جی ہماری بات تو خامد مانتا ہی نہیں ہے. بھئی قرآن پڑھو، اتنا بڑا ظالم جابر بادشاہ فرعون وہ بھی بیوی کی بات مانتا تھا. قرآن گواہی دے رہا ہے. اب جب اس نے بچے کو ایڈاپٹ کر لیا کہ جی میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، تو پھر اس پر خوشی کا اظہار کرنا تھا. تو خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اس نے جتنے غلام کھڑے تھے ان کو کہا کہ بھائی میں نے اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا، میرا دل بڑا خوش ہے، میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں. 800 غلاموں کو آزاد کر دیا. روح المعانی نے یہاں پر نقطہ لکھا کہ دیکھو اللہ والے جہاں بھی جاتے ہیں بندوں کے لیے نفس کی غلامی، شیطان کی غلامی یا بندوں کی غلامی کی نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، 800 بندوں کے لیے آزادی کا سبب بن گئے. اب فرعون اس بچے کو لے کے گھر آیا. اس زمانے میں یہ فیڈر کی مائیں نہیں ہوتی تھی، مائیں اپنا دودھ پلایا کرتی تھی. اللہ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر جو عورتوں کا دودھ تھا اس کو حرام کر دیا تھا. فرعون اپنے محل میں پہنچا تو اس نے آرڈر دیا جو عورتیں بچوں کو دودھ پلانے کی حالت میں ہیں ان کو بلایا جائے، وہ اس بچے کو دودھ پلائیں. عورت آتی ہے دودھ پلانے لگتی ہے، بچہ دودھ قبول نہیں کرتا. اللہ نے منع کر دیا تھا. پھر دوسری عورت آئی، پھر تیسری آئی، پھر چوتھی آئی. اب بچہ رو رہا ہے، دودھ نہیں پیتا. پورے محل کے اندر پریشانی، جی بچہ دودھ ایکسپٹ نہیں کر رہا کسی کا، بھئی اور کسی کو بلاؤ، بھئی اور کسی کو بلاؤ. پوری رات اسی معاملے میں گزر گئی. اب فرعون ساری رات جاگنے کی وجہ سے پریشان بھی تھا اور اس کا دل چاہتا تھا کہ بس کوئی عورت آئے اور دودھ بچہ ایکسپٹ کر لے تو میں جاؤں اور جا کے سوؤں، کیا میں ساری رات جو ہے اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں. اب جب صبح ہوتی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی آنکھ کھلی، اس کا دل بڑا غمزدہ تھا.
اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے دل کو تسلی نہ دیتے، گرا نہ دیتے. ان قادت لتبدی بہی لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کو گرا نہ دیتے تو وہ تو رو پڑتی اور اس کا راز فاش ہو جاتا کہ اس کا بیٹا ہے جو محل میں پہنچا ہوا ہے، راز کھل جاتا. نہیں، ہم نے اس کے دل کو گرا دے دی کہ تم نے رونا نہیں ہے، تو وہ روئی نہیں. دل تو پریشان تھا. موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن تھی، کوئی 8-7 سال کی عمر سمجھ لیجیے، اس عمر کی بچی تھی. تو ماں نے کہا بیٹی جاؤ اور دیکھو کہ محل میں تمہارا بھائی کس حال میں ہے، ذرا آ کے مجھے خبر دو. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھاگی ہوئی گئی. اس نے محل میں آ کے عجیب نظارہ دیکھا. جو عورت آتی ہے بچے کو دودھ پلانے لگتی ہے، بچہ دودھ ایکسپٹ نہیں کرتا اور روتا چلا جا رہا ہے. اور بادشاہ پریشان ہے، ملکہ پریشان ہے، ساری رات بچہ رو رہا ہے اور دودھ نہیں ایکسپٹ کرتا. بھائی کوئی اور عورت کو بلاؤ، اور عورت کو بلاؤ. جب اس نے یہ ماحول دیکھا تو اس نے فرعون سے کہا هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، میں تمہیں ایسے گھر والوں کے بارے میں بتاؤں کہ جو اس بچے کو دودھ بھی پلائیں گے اور اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے. تو جب اس نے خیر خواہ کا لفظ کہا نا تو فرعون کو بات تو کھٹکی کہ یہ کیوں کہہ رہی ہے بڑے خیر خواہ ہوں گے. اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے سر کے بالوں کو پکڑ کے پوچھا یہ لڑکی کیوں کہتی ہے وہ بڑے خیر خواہ ہوں گے. وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی. کہنے لگے جی ہم آپ کی رعایا ہیں، ہم خیر خواہی نہیں کریں گے تو کون آپ کی خیر خواہی کرے گا. فرعون کہنے لگا اچھا بلاؤ جس کو بلاتی ہو. لڑکی بھاگی آئی، اماں چلو، بھائی دودھ نہیں کسی کا پی رہا، آپ چلیں اس کو دودھ پلائیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی اور اس نے آ کے جیسے ہی بچے کو دودھ پلانا شروع کیا، بچے نے دودھ کو ایکسپٹ کر لیا. ایک شور مچ گیا، او جی بچے نے دودھ پی لیا ہے، اور بچہ چپ ہو گیا ہے. فرعون نیند سے ویسے ہی تھکا پڑا تھا. کہنے لگا اچھا میں تو جا رہا ہوں سونے کے لیے، جب تک میں جاگ کے واپس نہیں آنا اس عورت کو جانے نہیں دینا. فرعون سونے چلا گیا. ماں نے بچے کو دودھ پلایا. اب محل کا ہر بندہ اس عورت کا احترام کر رہا ہے. اس عورت کے دودھ کو بچے نے ایکسپٹ کر لیا اور کسی کا ذہن ہی نہیں جا رہا آخر یہ عورت ہے کون. اللہ کے کام دیکھو کیسے ہوتے ہیں. خیر جب فرعون تازہ دم ہو گیا، اٹھ کے آیا تو فرعون نے کہا کہ اس عورت کو کہ دیکھو ہمارا بچہ آپ کا دودھ پیتا ہے، اب آپ نے میرے محل سے جانا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جواب دیا کہ جی آپ کا محل ہے تو بہت اچھا، مگر اپنا گھونسلہ اپنا کچا ہو یا پکا. تو میں تو اپنے گھر میں جاؤں گی، اپنے خامند بچوں کے ساتھ رہوں گی، میں یہاں تو نہیں رہ سکتی، تو میں تو جا رہی ہوں. اب فرعون بڑا پریشان. یہ عورت چلی گئی تو بچہ دودھ کیسے پیے گا، کیا بنے گا، میں نے اس کو بیٹا بنا لیا ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اٹھی نہ جانے کے لیے تو فرعون کہتا ہے اچھا تم اب گھر تو جا رہی ہو، بچے کو بھی اپنے گھر لے جاؤ، اس کو وہیں پہ دودھ پلانا، میں تمہارے مہینے کی تنخواہ تمہارے گھر پہنچا دیا کروں گا. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فرددناہ الی امہ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو لوٹا دیا اس کی ماں کے پاس. کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولتعلم، اور وہ جان لے ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. تو اللہ کے وعدے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں. ہم اللہ کے وعدوں پر یقین کریں. شریعت نے کہا غیر محرم سے نظر بچاؤ گے، ہم اس کے بدلے تمہیں عبادت کے اندر لذت عطا فرمائیں گے. اب اس وعدے کے اوپر ہمیں یقین ہونا چاہیے. ہم اگر نگاہ کی حفاظت کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں عبادت کے اندر لذت عطا فرمائیں گے. اب یہ یقین بنتا کیسے ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے. یقین بنتا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر دین کی دعوت دینے سے. جو دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے نا، یہ بنیادی طور پہ یقین بنانے کی محنت ہے. لوگ کہتے ہیں جی مسلمانوں میں تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت ہے، کافروں میں جا کے تبلیغ کریں. بھائی مسلمانوں میں تبلیغ نہیں کرتے، مسلمانوں کو یقین بنانے کی دعوت دیتے ہیں. آج عملوں والے تو بہت نظر آتے ہیں، یقین والے تھوڑے ہیں.
اور اللہ کی مدد عمل والوں کے ساتھ نہیں ہوتی، یقین والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھنے والے کتنے ہیں، اور اگر یقین نہیں بنا ہوا تو یقین بناؤ۔ اس لیے چلہ لگے، 3 چلے لگے، 1 سال لگے، جتنا مرضی وقت لگے، ہمیں اپنا یقین بنانے کے لیے اس راستے میں نکلنا چاہیے۔ اور ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں نوجوان جاتے ہیں بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، 3 چلے لگا کے آتے ہیں اور واپسی پہ زندگی ان کی بدلی ہوئی ہوتی ہے، یقین بن جاتا ہے، اللہ عمل کرنا ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ ہے علم والوں کی صحبت اختیار کرنا۔ جو شخص علماء کی صحبت اختیار کرتا ہے تو علم کے نور کی وجہ سے اس کا بھی یقین بن جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف پہ یقین علم کے نور سے بنا ہوا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کی جب بنیاد رکھی گئی تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 اصول بنائے، ان کو کہتے ہیں اصول ہشتگانہ۔ 8 اصول بنوائے، لکھوائے انہوں نے۔ ان میں سے ایک اصول یہ تھا کہ اگر دارالعلوم کے لیے مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ پیش کرے گا ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، یہ اصول بنا دیا۔ یعنی کوئی بندہ آ کے کہتا ہے جی دارالعلوم کے اخراجات ہیں، میں 1 مربع وقف کرتا ہوں اس کے لیے، جو مربع کی آمدنی ہوگی دارالعلوم میں لگے گی، تو فرمایا ہم ایسا مستقل آمدنی کا کوئی ذریعہ قبول ہی نہیں کریں گے، یہ اصول بنا دیا۔ فرق دیکھو کتنا ہے۔ ہم رو رہے ہوتے ہیں حضرت دعا کیجئے، میں نے مدرسہ بنایا ہے، اللہ کوئی مستقل ذریعہ بنا دے، یہ جو ہر وقت کی ٹینشن ہے اس سے جان چھوٹ جائے۔ ہمارے ایمان اتنے کمزور ہیں، ہم مستقل آمدنی کے ذریعے بننے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں جی۔ اور ہمارے اکابر کے یقین اتنا تھا، فرمایا کہ اگر کوئی مستقل آمدنی کا ذریعہ پیش کرے گا ہم اس ذریعے کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ جو مشورے میں لوگ تھے انہوں نے کہا جی کہ آپ نے یہ نقطہ کیوں لکھوایا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اگر ہم نے اس ذریعے کو قبول کیا نظر اللہ سے ہٹ جائے گی، ذریعے پہ آ جائے گی، اللہ کی مدد رک جائے گی، ہمیں ایسے آمدنی کا کوئی ذریعہ قبول نہیں کرنا۔ تو یقین بنا ہوا تھا اور علم کے نور سے بنا تھا۔ اور تیسرا یقین بنتا ہے ذکر کی کثرت سے۔ جو بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کے وعدوں پہ اس کا یقین بن جاتا ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے مشائخ حضرات کا جو یقین بنا ہوا تھا نا وہ ذکر کی کثرت سے بنا تھا۔ ایک اور عورت کا واقعہ سنا دیتے ہیں، بات ختم کر رہا ہوں میں۔ رابعہ بصریہ، اللہ کی نیک بندی۔ ایک دن ان کے ہاں مہمان آ گئے علماء، مغرب کا وقت ہو گیا، گھر میں جو خادمہ تھی وہ پریشان تھی کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے کھانے کا انتظام اور اتنے مہمان موجود ہیں، ان کو ہم کھانا کیسے کھلائیں گے؟ جب رات کا وقت ہوا تو ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ رابعہ بصریہ نے خادمہ سے کہا دیکھو پتہ کرو کون ہے۔ وہ گئی، جی ایک بندہ ہے کھانا لایا ہے ہدیہ۔ رابعہ نے کہا اچھا دیکھو اس میں کتنی روٹیاں ہیں؟ اس نے کہا جی 9 روٹیاں ہیں۔ رابعہ نے کہا نہیں یہ کھانا میرے لیے نہیں ہے، اس بندے کو واپس لے جائے، میں قبول نہیں کرتی۔ اب خادمہ پریشان، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، کھانے کا وقت ہو چکا اور اللہ نے اگر کھانا بھیجا ہے ریڈی مدد کے طور پہ تو یہ کھانے کو واپس بھجوا رہی ہیں۔ خیر بندہ چلا گیا، اور دیر ہو گئی، خادمہ اور پریشان، مہمان بھوکے ہیں، ہم ان کو کھانا کیسے کھلائیں گے؟ اللہ کی شان دیکھیں، اور کچھ دیر گزری، پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ رابعہ نے بھیجا خادمہ کو، جاؤ دیکھو کون؟ اس نے کہا جی کوئی بندہ کھانا لایا ہے۔ اس نے کہا گنو کتنی روٹی ہیں؟ جی 9 روٹی ہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا اس کو کہو جائے واپس، یہ میرا کھانا نہیں کسی اور کا ہے۔ اب خادمہ نے ہاتھ جوڑ دیے، پہلے بھی آیا تھا واپس کر دیا، پھر اگر یہ کھانا اللہ نے رحمت سے بھیجا ہے اس کو واپس کر دیں گے تو مہمانوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ آپ کیوں قبول نہیں کرتی؟ رابعہ نے جواب دیا
صبح کے وقت میں اٹھی تھی اور میرے پاس ایک روٹی میرے گھر میں موجود تھی. ایک فقیر مانگنے کے لیے دروازے پہ آیا, اس نے دستک دی اور میں نے وہ روٹی اٹھا کر اس فقیر کو دے دی. اب میرے اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, میں ایک کے بدلے 10 گنا بدلہ دینے والا ہوں. تو اللہ نے اگر بھیجا ہے تو یہ کھانا 10 روٹیاں ہونی چاہیے, 9 روٹیاں کیوں ہیں؟ یہ میرا رزق نہیں ہے, کسی اور کا رزق ہے. خادمہ نے معافی مانگی, آپ معاف کر دیں, روٹیاں 10 ہی تھی, ایک میں اپنے حصے کے لیے رکھ رہی تھی, آپ کو 9 بتا رہی تھی. کہنے لگے اچھا اگر 10 ہے تو یہ میرا رزق ہے, اللہ نے بھیجا ہے, مہمانوں کو کھانا کھلا دو. تو ذکر کی کثرت سے, علم کے نور سے اور دعوت و تبلیغ کی محنت سے یقین بنتا ہے. جو بندہ جس فیلڈ میں ہے وہ اپنا یقین بنائے تاکہ اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہو, ہمارا شریعت و سنت کے مطابق زندگی کا معاملہ ہو اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے. یہ یقین والے 313 ہوں گے تو اللہ اپنی مدد اور نصرت ہمیں عطا فرما دیں گے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اپنی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط یقین بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور موت سے پہلے پہلے ہمیں یقین کامل والی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.